وقل رب زدني علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ہم لوگوں نے اس مسجد کے اندر ان صورتوں کے ترجمے اور تفسیر کو جاننے کی کوشش کی تھی جو عام طور پہ ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں نمازوں کے اندر، اور ان صورتوں کو اختیار کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جن صورتوں کی تلاوت ہم نماز کے اندر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں یا ان صورتوں کا کیا مطالب ہوتے ہیں۔ ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، یعنی کہ عام مسلمانوں کے لیے جو عام اسباق ہوتے ہیں ان کو شروع کیا تھا۔ تو سورہ زلزال سے لے کر اب تک ہم سورۃ اللہب کے پاس پہنچے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورۃ اللہب کی تلاوت، ترجمے اور تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چنانچہ سب سے پہلے سورۃ اللہب کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اس کا ترجمہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس سے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے، اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ ترجمہ ہے سورہ تبت یدا ابی لہب کا۔ اب اس کے تعلق سے اس کی مختصر تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے شان نزول کے تعلق سے جب غور کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی بات، انذار اور تبلیغ کرنے کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی، یا صباحا۔ یہ آواز اس وقت اس لیے لگائی جاتی تھی کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو یا کسی کو کوئی چیز بہت گمبھیر خبر دینی ہو تو یہ آواز لگائی جاتی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے اوپر یہ آواز لگائی تو سارے کے سارے لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے۔ جب وہاں اکٹھا ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی رسالت سے پہلے ایک تمہید، چھوٹی سی بات انہوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو حملہ آور ہے تمہارے اوپر، تو کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے، میری بات مانو گے یا نہیں؟ تو سبھوں نے بیک زباں ہو کے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، آپ سچ ہی بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت مبارکہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ یہ ہم لوگوں کو بھی اپنانا چاہیے کہ زندگی میں کبھی بھی جھوٹ مت بولیے، سچ بولیے، چاہے آپ کو جتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک تو ہمیں دینی طور پہ اس کے فائدے ملتے ہی ہیں کہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا نیک بندہ انسان بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ جب آپ اپنی عادت کو سچ پر بنا لیں گے تو آپ جب بھی کوئی لفظ بولیں گے یا جو بھی بات آپ بولیں گے، آپ کے ساتھی بھی آپ پہ یقین کریں گے کہ نہیں، کم از کم اتنا تو ہے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہے، سچ بولتا ہے ہمیشہ۔ تو جو بھی آپ بولیں گے تصدیق کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
عام طور پہ آپ کے ساتھی لوگ، آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ، آپ کے کمپنی کے لوگ، آپ کے روم پارٹنرز، سب کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ یہ بندہ عقل سے جھوٹا نہیں ہے۔ اور یہ چیز کب آتی ہے، آپ کے اوپر یہ حکم کب لگتا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، کہ جب بار بار آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں کوئی واقعات ہوتے رہیں تو جو آپ نے خبر دی ہے تو ساتھی کو اس خبر کے تعلق سے دوسرے ذرائع سے بھی پتہ چلا، تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے پہلے یہ خبر دی تھی یا کہا تھا بالکل سچ کہا تھا۔ ان کے رہتے رہتے بار بار آپ کے ساتھ تعامل کرتے کرتے اسے اندازہ ہو جاتا ہے، اور ہر شخص اپنے ساتھی کے بارے میں جانتا ہے کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ آپ نے اس چیز کو بھانپا ہوگا اور زندگی میں تجربہ بھی کیا ہوگا، تو لہٰذا یہ آپ جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی کو ہمیشہ آپ پکڑ لیں، یقیناً آپ کے لیے بھلائی دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے، اور آپ کے ساتھی لوگ بھی آپ پر اعتماد کریں گے۔ تو بہرحال یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، حتیٰ کہ الصادق الامین کہا جاتا تھا۔ ایک صفت تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی تھے۔ یہ دو بڑی اہم صفت ہے، کسی انسان کے اندر یہ دو چیز آ جائے کہ وہ بالکل سچا ہو اور امانت دار ہو، تو دیکھیے کس طریقے سے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور معاشرے میں کتنی عزت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا تقرب تو حاصل ہوتا ہی ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر بھی لوگ کافی ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور ان کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اور معاشرہ کے لوگوں کی بھی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ بھلا یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص معاشرے میں جھوٹ کو چھوڑ کر ہمیشہ سچ ہی بولتا رہے تو معاشرے کے اندر امن و شانتی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اپنے یہاں معاشرے میں سب سے بڑے بگاڑ کا جو جڑ ہے وہ جھوٹ ہے اور خیانت ہے۔ انسان جھوٹ بولتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں، اس لیے اتنی بڑی بگاڑ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین معاف کرے، لیکن آج سے اس مجلس سے اپنے آپ میں عہد کیجئے اور اپنے آپ کو بدلیے، چینج کیجئے کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین، سچا اور امانت دار کے لقب سے، یعنی کہ وہ رسول بننے سے پہلے ہی ان دو صفتوں سے لوگوں میں مشہور تھے، ان دو صفتوں کو میں بھی اپنانے کی کوشش کروں گا، اور آج سے یہ عہد کر لیجئے، دیکھیے آپ کی بھی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری صفتیں اچھائی تھیں، لیکن ان دو صفتوں سے زیادہ مشہور تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہا جاتا تھا۔ تو بہرحال اسی کا نتیجہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، تو کیوں نہیں اس بات کو مانیں گے؟ تب جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں دردناک عذاب والے دن سے ڈراتا ہوں، اور پھر اسلام کے بارے میں خبر دیا۔ تو اسی وقت فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، جس کا نام عبد العزیٰ تھا، فوراً اس نے اعتراض کر دیا اور کہا تبا لک، بربادی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دیا اس شخص نے اسی وقت، کیا تم نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا تھا؟ اور اس طریقے سے بددعا دے کر کے انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا۔ تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے اسی شخص کے بارے میں یہ صورت نازل فرمائی۔ اب شاید کہ کیوں یہ صورت نازل ہوئی، اس کے تعلق سے ہم لوگوں نے سیکھ لیا، اسی لیے پہلی آیت میں کہا تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو اسی جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ صورت کو نازل فرمائی، جیسے اس نے کہا تبا لک، نبی کریم سے بددعا دیا، تو اسی بددعا کے جواب میں اللہ رب العالمین نے اس صورت کو نازل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت یا بربادی نہیں ہے، بلکہ اے ابو لہب تمہارے لیے ہے یہ ہلاکت اور بربادی۔ اس لیے یہاں سے ایک اور سبق لے سکتے ہیں، جہاں کہیں بھی کسی نے بھی، جس شخص نے بھی
ہلکے انداز میں بھی، چھوٹی بھی حرکت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں اگر اس نے گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، ان سبوں کا انجام بہت برا ہوا ہے۔ اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے ساتھ کیا کیا۔ اسی طریقے سے یہ جو صورت ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائیوں میں سے ایک سچائی ہے، اور قرآن کریم کے بھی حق ہونے کی دلیل ہے۔ تینوں چیز کے اوپر یہ سورہ مبارکہ دلالت کرتی ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ صورت مبارکہ ابو لہب کی زندگی میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں کیا کہا گیا تھا کہ ابو لہب جو ہے وہ جہنم کے آگ میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کوئی اسلام نہیں لائے گا، تب جا کر کوئی جہنم میں جائے گا۔ تو یہ قرآن نے اس کی زندگی ہی میں کہہ دیا تھا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ ان کے اسلام جہنم میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام نہیں لائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن سچ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہوئے، اللہ رب العالمین کی نشانی سچ ہوئی۔ جب اللہ نے یہ خبر دے دیا اس کی زندگی ہی میں کہ وہ اسلام نہیں لائے گا، تو واقعی وہ آخری عمر تک اسلام نہیں لایا۔ اگر قرآن جھوٹا ہوتا تو پھر اسی وقت یا ان ایام کے گزر جانے کے بعد ابو لہب ایمان لے آتا، کہا تھا دیکھو تو تمہارا قرآن جھوٹا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ابو لہب ایمان نہیں لائے گا، لیکن میں تو ایمان لے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹا، قرآن جھوٹا، اللہ جھوٹا، نعوذ باللہ۔ یہ باتیں آ سکتی تھی، لیکن اللہ کی نشانی بالکل سچ ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، ان کی اسلام نہیں لائے گا، تو واقعی وہ اسلام نہیں لا سکا، اللہ نے توفیق نہیں دی۔ اسی لیے ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ شخص ایمان نہیں لایا اور جہنم میں گیا۔ اسی طریقے سے یہ تو اذیت دیتا ہی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا ہی تھا، تکلیف دیتا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی اس میں شامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں اپنے شوہر کے ساتھ یہ بھی ساتھ دیتی تھی، اسی لیے اس کی بیوی کا بھی اس صورت میں ذکر آیا۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، اسی طریقے سے اپنے شوہر کے اوپر وہ ایندھن پھینکی کی تاکہ عذاب میں بڑھوتری ہو۔ تو یہ ہے الجزاء من جنس العمل، کہ جس طریقے سے انہوں نے دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، نعوذ باللہ، اور پھر تکلیف دینے کی کوشش کیا، اذیتیں پہنچائیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے، اور سب کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر صورت ہے اور یہ تفسیر ہے جس کو ہم لوگوں نے جانا ترجمے کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جس طریقے سے ابو لہب کا حشر ہوا، اسی طریقے سے جن لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، ان سبوں کا انجام اسی طریقے سے ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔